اللہ اکبر۔ اتنے سارے پیسے، جلدی سے چھپا لیتا ہوں، کوئی دوسرا نمازی نہ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائیو، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، مسجد کی پچھلی دیوار سیم کی وجہ سے کریک ہو گئی ہے۔ اس کے لیے چندے کی اچھا ضرورت ہے۔ جو بھائی جتنا حصہ ملانا چاہتا ہے ملا سکتا ہے۔ جی ضرور امام صاحب۔ امام صاحب، یہ کیا؟ نماز پڑھتے ہوئے میری کسی نے جیب کاٹ کے پیسے نکال لیے۔ اسلم بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بھلا کون کسی کی جیب کاٹ سکتا ہے؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اسلم بھائی، ہو سکتا ہے آپ کی جیب پہلے سے ہی کٹی ہوئی ہو، آپ نے پیسے ڈالے ہوں اور پیسے نیچے گر گئے ہوں۔ جی ہاں اسلم بھائی، اقبال بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان مسجد میں ایسا کام کبھی نہیں کر سکتے۔ اسلم بھائی، ہم مسلمان ہیں، مسجد میں کیا باہر بھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ بھائی صاحب، مسجد کے پیچھے والی گلی میں ہی میرا گھر ہے۔ میں گھر سے جیبیں سنبھال کے لایا تھا۔ میری جیب میں لاکھوں روپے تھے۔ میری جیب مسجد میں ہی کٹی ہے۔ مجھے تم سب جماعتوں پہ ہی شک ہے۔ میں تم سب جماعتوں کی تلاشی لوں گا۔ اسلم بھائی، یہ بات کہتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ جماعت کھڑی ہو گئی تھی، آپ بعد میں آئے تھے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جیبیں جماعتیوں نے کاٹی ہے؟ امام صاحب، آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میری جیب مسجد میں ہی کٹی ہے۔ میرا حق بنتا ہے ان جماعتوں کی تلاشی لینا۔ ہم نے تلاشی نہیں دینی۔ اگر ہم نے آپ کو تلاشی دی تو باہر والے لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ مسجد میں چوریاں کرتے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، ہم تلاشی نہیں دینے والے۔ چلو اقبال بھائی۔ ہاں، جماعتی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنے پیسے باہر جا کے ڈھونڈیں۔ بڑے ہی عجیب لوگ ہیں اقبال بھائی، پیسے باہر گرا کے آتے ہیں اور الزام ہم لوگوں پہ لگاتے ہیں، وہ بھی مسجد میں۔ شرم آنی چاہیے ان جیسے لوگوں کو۔ شفیق بھائی، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، ان جیسوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ بھکاری بیٹھا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ کہیں میری جیب اس نے تو نہیں کاٹ لی؟ امام صاحب، آج تو موٹا مال ہاتھ لگا ہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ دیکھو۔ اچھا، اس کا مطلب امام صاحب اور بھکاری آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہاں سے نکلتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ امام صاحب، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور تم یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے چوریاں کر رہے ہو۔ بھائی صاحب، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے مسجد امام نے کہا تھا یہ چوری کرنے کو۔ یہ لو اپنے پیسے، میں جا رہا ہوں۔ اسلم بھائی، پچھلے 3 سالوں سے میں آپ کی مسجد میں امامت کر رہا ہوں۔ جب بھی تنخواہ کی باری آتی ہے آپ کہتے ہیں اگلے مہینے دے دوں گا۔ مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ امام صاحب، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ کے بھی بیوی بچے ہیں، آپ کے بھی پیسے کام آتے ہیں، لیکن مجھے احساس ہو گیا ہے۔ یہ لے آپ اپنی تنخواہ کے پیسے اور مجھے معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے اسلم بھائی۔ دوسروں کو اس حد تک ذلیل نہ کرو کہ اسے آپ کے لیے کوئی غلط قدم اٹھانا پڑے۔